माह शाबान के आखिरी अय्याम हैं और अनकरीब मुबारक महीना माह रमज़ान तशरीफ़ लाने वाला है। ये वो बाबरकत महीना है कि जिस महीने के अंदर अल्लाह पाक ने मुबारक कुरान को नाजिल फरमाया। नुज़ूल कुरान का महीना, इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। माह रमज़ान की वैसे तो बहुत सारी फजीलतें हैं। हम माह रमज़ान की फ़ज़ाइल, इसकी फजीलतें, इसकी अज़मतें सुनते ही रहते हैं और हर साल ही माह रमज़ान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाता है। ये महीना गोया कि हमें बदलने के लिए आता है, हमारी तब्दीली के लिए आता है। हम अपने जहाँ रोज़मर्रा के मामलात के अंदर माह रमज़ान में तब्दीली पाते हैं, जैसे हमारे खाने पीने के मामलात, मेन बेसिक चीज़ जो है वो देखी जाए तो खाने पीने के मामलात में तब्दीली आती है। आम रूटीन में हम खाने का वक्त हमारा और होता है, जब चाहे नाश्ता कर लें, जब चाहे दिन का खाना खा लें, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे मशरूब पी लें, जब चाहे खाना खा लें। रात के खाने का अपना एक जो है वो शेड्यूल होता है। लेकिन माह रमज़ान के आते ही, इसकी बाबरकत घड़ियां आते ही हमारी खाने की रूटीन बदल जाती है। हम सहर और इफ्तार के नाम पर जो है वो खाना खाते हैं। सहरी को कहते हैं, सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं तो सहरी का एक शेड्यूल होता है। इसी तरह इफ्तार है तो इफ्तार का अपना एक शेड्यूल होता है। तो ये तो हमारी जिस्मानी तौर पर एक जो है वो तरबियत है कि हमने अपने खाने के मेन्यू को, खाने के शेड्यूल को जो है वो रमज़ान के शेड्यूल के मुताबिक गुजारना है। ऐसा नहीं है कि सहरी का वक्त जो है वो तुलुए फजर से पहले तक है तो हम जो है वो नमाज फजर के बाद भी खाते रहें, या जो आम रूटीन में नाश्ते का वक्त है उस टाइम हम सहरी करें। ऐसा नहीं है, उसका एक खास वक्त है, खास मुकर्रर करदा वक्त है शरीयत की तरफ से। क़ुयूदात हैं, शराइत हैं, उनके अंदर रहते हुए हमें जो है वो काम करने हैं। तो जहां माह रमज़ान के अंदर हम अपने खाने पीने के मामलात के अंदर तब्दीली पाते हैं और फिर शरीयत मुताहरा की जानिब से मुकर्रर करदा चीज़ों की पाबंदी करते हैं, वहीं पर इस मुबारक महीने के अंदर हमारी इबादात के अंदर भी तब्दीली आती है। और देखा जाए तो इंसान की असल तब्दीली यही है, बंदे की असल जो चेंजिंग है वो यहीं से होनी है कि उसने अपने आप को कैसे रब की इबादत के लिए जो है वो कमर बस्ता करना है, कैसे अपने आप को नमाजों की तरफ रागिब करना है। माह रमज़ान आते ही बड़ी मशहूर बात है और रिवायात के अंदर मौजूद है और पक्की सच्ची बात है कि शैतान इस महीने कैद कर दिया जाता है। इस महीने के आते ही शैतान को जंजीरों में जो है वो जकड़ दिया जाता है। अब जब शैतान कैद होता है, इसके बावजूद माह रमज़ान में हमें फिर भी गुनाह नजर आते हैं। इसके बावजूद हमें जो लोग रोजा नहीं रखते वो भी हमें नजर आ रहे होंगे। आजकल तो बड़ी बेबाकी है कि लोग सरेआम जो है वो रोजा नहीं रखते। मजदूर तबका है या कोई ऐसा तबका है, कहते हैं कि हार्ड वर्क है हमारा, रोजा नहीं रख रहे, लोगों को बता रहे होते हैं। अब गुनाह और गुनाह पर दलील भी होती है कि उल्टा एक गुनाह कर रहे हैं, आप उसको छुपाएं। अल्लाह पाक ने इसका अजाब नाजिल फरमाया है। रोजा तोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है, जानबूझकर रोजा कज़ा करना, जानबूझकर रोजा ना रखना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन लोग जो है वो इतने बेबाक हो चुके हैं, इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं कि वो अपने आप को जो है वो बहादुर और निडर समझकर बता रहे होते हैं कि हमारा ये काम करना सही है, बसा औकात माज़अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम माह रमज़ान के आने पर अपने आप को बदलें। रमज़ान तो आता है, इस रमज़ान के आने पर हम जिंदगी के मामूलात और बहुत सारे बदलते हैं। इस रमज़ान के आने पर हमने अपने आप को कैसे बदलना है, इसके लिए चंद चीजें जिक्र करूंगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जैसे हम किसी सफर के लिए रवाना होते हैं, हम किसी सफर के लिए, मिसाल से समझाता हूं, हम किसी सफर के लिए रवाना होते हैं तो सफर पर रवाना होने से पहले अब उस सफर की नौयत को देखा जाता है कि ये सफर किस नौयत का है। तवील सफर है, ज्यादा दिनों का सफर है तो उसकी तैयारी और अंदाज से होगी। कम सफर है, कम दिनों का सफर है तो उसकी तैयारी और अंदाज से होगी। जब हम अपने सफर को देखकर अपनी तैयारी करते हैं तो फिर हम कुछ प्लानिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ मंसूबा बंदी करते हैं अपने सफर के हवाले से, और उस तैयारी के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होता है। कुछ सामान की पैकिंग के लिए वक्त चाहिए होता है, कुछ अपने
معاملات کو درست کرنے کے لیے, کچھ اپنے ذاتی معاملات کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. تو یوں بندہ اپنے آپ کو ایک نئے سفر پر جانے سے پہلے پری پلان کرتا ہے اور پھر اس کا سفر اچھے انداز سے گزرتا ہے. جیسے مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے, عمرے کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ابھی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا عمرے کا جو ہے وہ ٹکٹ نکل آیا, اللہ پاک نے کرم فرمایا ماہ رمضان میں ہم عمرے پر جائیں گے, تو آپ کے دل کی خوشی تو اپنی جگہ پر ہوگی کہ ماہ رمضان میں عمرہ نصیب ہوگا, ماہ رمضان میں طواف نصیب ہوگا, ماہ رمضان میں مدینے کی حاضری نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے. تو پھر ہم عمرے کی تیاری کرتے ہیں, عمرے کی تیاری کریں گے, اس کے لیے کپڑے اچھے اچھے پہنیں گے, اچھے اچھے لیں گے, پھر احرام لیں گے, پھر خوشبو لیں گے, وہاں جا کر جو اس کے لوازمات ہیں عمرے کے ان کو یہیں سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا سفر ویسی تیاری, جیسا سفر ویسی تیاری ہم کرتے ہیں. ایسا ہی ہم اگر ماہ رمضان کو سمجھیں, اب 2-4 دنوں کے بعد ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے, یہ ببرکت مہینہ برکتیں لٹانے کے لیے, رحمتیں بکھیرنے کے لیے, مغفرت بانٹنے کے لیے, جہنم سے آزادی کے پروانے سنانے کے لیے تشریف لانے والا ہے. تو اس ماہ مبارک سے آنے سے پہلے یہ تو آئے گا. دیکھیں ہمارا کوئی بھروسہ نہیں, ہم ہو نہ ہو, ہم میں سے کس نے رمضان کو دیکھنا ہے, کس نے نہیں دیکھنا, کس نے رمضان کو پانا ہے, کس نے نہیں پانا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جو اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی انتقال کر جائیں گے. زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کو پائیں. تو اب رمضان کے آنے سے پہلے ہم کچھ اپنی عادات بنا لیں. دیکھیں جو بات میں نے شروع میں کی کہ شیطان قید ہوتا ہے, شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود بندہ نمازوں سے دور ہے, اس کے باوجود بندہ روزے نہیں رکھ رہا, اس کے باوجود صدقات و خیرات نہیں کر رہا. شیطان قید ہے, لیکن اس کے باوجود جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, حسد, تکبر, کینہ, یہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں عام رمضان میں بھی. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کی بیسک اور مین وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری عادت میں شامل ہیں چیزیں. ہماری عادت میں جب یہ چیزیں شامل ہیں تو عادت کو بدلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, عادت کو بدلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے, پریکٹس چاہیے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پریکٹس ہونا ضروری ہوتی ہے. تو جب رمضان تشریف لائے, ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان ماہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنے مالوں کی زکات دے دیتے, صدقات و خیرات کر دیتے, ہر طرح کی تیاری کر لیتے, اور پھر فرمایا کرتے, یہ معمولات صحابہ میں تھا. یہ آپ فرمایا کرتے صحابہ کرام علیہ رضوان کہ ہم ماہ رمضان سے آنے سے پہلے اس لیے زکات و صدقات اور خیرات کر دیتے ہیں, اس لیے سارے کام کر دیتے ہیں تاکہ جو ہی رمضان تشریف لائے ہم خاص اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں, اور کوئی کام نہ ہو, بس صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو ہم رمضان کے آنے سے پہلے کچھ اپنی نیتیں کریں, ہم رمضان سے آنے سے پہلے اپنی کچھ عادت تبدیل کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہماری عادت بدلی ہوئی. جیسے 3 یا 4 دن بعد رمضان تشریف لائے گا, آج جمعہ ہے, ہفتہ اتوار, پیر اور منگل کو شاید روزہ ہو, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو اب ان 3-4 دنوں میں یہ اس سے پہلے سے اللہ جس کو نصیب فرمائے, ہم سب سے پہلی یہ عادت بنائیں کہ نمازیں پڑھنا ابھی سے شروع کر دیں. لیکن نماز ویسے بھی فرض ہے, نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. جب ہم ابھی سے نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو لوگ ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان کے نمازی ہیں, یہ رمضانی نمازی ہے, ایسا نہیں کہیں گے. لوگ کہتے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا ایک عمل ہے, کہنا نہیں چاہیے. جو بندہ رمضان میں بھی اگر نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں, اچھا کہیں. بچے مسجدوں میں آتے ہیں تو بچوں کو آپ حوصلہ افزائی کریں, ان کو اور آگے لے کر چلیں. اگر آپ انہیں ڈانٹیں گے یا گویا کہ ان کی حوصلہ شکنی کر دیں گے یا یہ کہہ دیں گے پہلے کہاں تھے اب مسجد میں نظر آ رہے ہو, تو یہ درست نہیں ہے. اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی جس وقت بھی عبادت کریں اس کی حوصلہ افزائی کریں, لیکن اپنی کچھ عادت ایسی بنائیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو پلان کر لیں. رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو عبادت پر کمر بستہ کر لیں, نمازوں کی عادت بنا لیں, موبائل فون کا استعمال کم سے کم کر دیں. دیکھیں رمضان میں بھی موبائل فون کا استعمال ہم زیادہ تر کیوں کرتے ہیں؟ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ سحری کے انتظار میں صبح اٹھ کے جلدی اٹھ کے یا رات لیٹ سوئے یا رات کو جو ہے وہ سونے کی عادت ہی نہیں ہے رمضان میں, کیونکہ صبح سوئیں گے. بعضوں کے معاملات ہوتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے تو بعض رات ساری جاگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تو چلو موبائل نکال لو, سوشل میڈیا کا پیج کھولا تو پھر اس میں گھنٹوں آپ کے چلے جائیں گے. تو آپ اپنی عادت بدل لیں ابھی سے.
رمضان میں افطار کا وقت پانے کے لیے، افطار کے وقت سے پہلے ہم جو ہے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ وقت گزارنے کے لیے کہ چلو جی وقت اچھا گزر جائے گا، ٹائم جلدی پاس ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا گھنٹوں گزر گئے، موبائل دیکھا گھنٹوں گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایک ہماری جو ہے وہ گویا کہ بے بسی ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں، اپنے گھروں کو اچھی طرح مینیج کر لیں، اپنے معمولات زندگی کو اچھی طرح مینیج کر لیں. اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دے دیں، اگر صدقات و خیرات کی نیت ہے تو پہلے سے ہی نیت کرنے کے رمضان میں انشاءاللہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کروں گا کہ اس مہینے میں ایک نیکی جو ہے وہ 70 نیکیوں کے برابر ہے. ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. تو جو نیکی کا اجر رمضان میں عطا کیا جاتا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں دیا جاتا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہم اپنی عادت بنا لیں، نیت کر لیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. رمضان کے ابھی سے نیت کریں نا کہ ہم ابھی سے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، بچوں کی اچھی پرورش کروں گا، اچھا سلوک کروں گا گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا. اگر کسی سے ناراض ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ان کو راضی کر لوں، ان سے راضی ہو جاؤں. وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں ان سے راضی ہو جاؤں، میں ان سے ناراض ہوں تو پھر بھی میں ان سے راضی ہو جاؤں. دونوں صورتوں میں پہل ہمیں ہی کرنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.